السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا انصر شاہ زندہ باد، مولانا انصر شاہ زندہ باد، مولانا انصر شاہ زندہ باد، مولانا انصر شاہ زندہ باد. تیری آواز میں صوت اسد ہے، تیری ان باتوں سے باطل حیران ہے. تیری آواز میں صوت اسد ہے، تیری آواز میں صوت اسد ہے، تیری ان باتوں سے باطل حیران ہے. تجھ پہ تھا الزام دہشت گردی کا، تو نے ہی کر دیا ان کو ہی ناکارہ. مولانا انصر شاہ زندہ باد، مولانا انصر شاہ زندہ باد. ظلمتوں میں اے چراغ نور افشاں زندہ باد. ظلمتوں میں اے چراغ نور افشاں زندہ باد. ظلمتوں میں اے چراغ نور افشاں زندہ باد. زندگی میں جن کے جاری سنتوں پر آنا باد. زندگی میں جن کے جاری سنتوں پر آنا باد. منبع علم و معارف مولانا انصر حسین. منبع علم و معارف، منبع علم و معارف مولانا انصر حسین. ہے منور سارا کرناٹک، خاص کر انجمن. ہے منور سارا کرناٹک، خاص کر انجمن. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین گلستان تھا. وہ آئے جن کی آمد کے لیے، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین گلستان تھا. وہ آئے جن کو حق میں گود کی خلوت میں پالا تھا. مولانا انصر شاہ زندہ باد، مولانا انصر شاہ زندہ باد. کہ کھلا ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ کھلا ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ کھلا ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. تیرے ہی آمد سے کہتا ہے
جستا مرحبا آپ ہی آنے سے شاہ ولی اللہ میں آ گئی ہے اب بہار آپ ہی آنے سے شاہ ولی اللہ میں آ گئی ہے اب بہار آپ ہی آنے سے شاہ ولی اللہ میں آ گئی ہے اب بہار تیرے ہی آمد سے اس بزم کو اب سجایا ہے گیا مولانا انصر شاہ زندہ باد مولانا انصر شاہ زندہ باد آج انصر تیرے خوشی میں غزل خواہ ہے مرحبا آج انصر تیرے خوشی میں آج انصر تیرے خوشی میں غزل خواہ ہے مرحبا تیرے ہی آمد سے کہتے ہیں زین و اکبر مرحبا تیرے ہی آمد سے کہتے ہیں زین و اکبر مرحبا خدا نے آپ کو آزمائش سے کر دیا لامقام خدا نے آپ کو آزمائش سے کر دیا لامقام خدا نے آپ کو آزمائش سے کر دیا لامقام ہر سو ہے نغمہ انصر تیرا ہے عالی مقام ہر سو ہے نغمہ انصر تیرا ہے عالی مقام مولانا انصر شاہ زندہ باد مولانا انصر شاہ زندہ باد یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے عزیز طلبا کے جذبات ہیں اللہ ان کے جذبات کی قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کے قدر داری کی توفیق نصیب فرمائے ایک اور طالب علم جو جماعت سول کے ہیں ابھی تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کی شان میں ایک نظم بنائی ہے کل جیسے ان کو پتا چلا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے ہم ان کے جذبے کی بھی قدر کرتے ہیں اللہ ان کو جذبے قبول فرمائے محمد ابرار الحسن جماعت سول تشریف لائے انہوں نے ان سے جب میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود بنایا ہے تو ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے خدا دیتے ہیں جیسے آپ حضرات جانتے ہیں حضرت والا کی شخصیت سے بھی واقف ہیں کہ حضرت کا کہیں استقبال جہاں بھی جانا ہوا حضرت کا وہاں پھولوں کے ہاتھ سے اور کلیوں کے برسات سے ان کا استقبال کیا گیا لیکن میں آج ان اشعار کے ہاتھ سے ان کا استقبال کرتا ہوں اور میں ان الفاظ کے مثل پیش بہا گل کہ ان الفاظ کی برسات سے میں آج میں ان سے محبت کا ثبوت پیش کرتا ہوں. ذات والا آپ کی ہے ذات والا آپ کی ہے قابل صد احترام ذات والا آپ کی ہے قابل صد احترام آپ کے علم و عمل کے سب ہے مدار خاص
ملت کے ہر ناصور کی، ملت اسلامیہ کے اس قدر غمخوار ہے، قوم کی غفلت پہ رنجیدہ ہے اور بیزار ہے، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، آپ کا کیا مرتبہ ہے قوم پہچانی نہیں، جی ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے تشریف ہیگڑے نگر قیام، ہیگڑے نگر بھی ہے، یہاں کینڈیڈیٹ اصغر بھی ہے، کبھی یہاں کبھی فون کر کے پرانا ہی 9880-786-119 آپ کی تقریر کا انداز ہوتا ہے جدا، دل پہ کرتی ہے اثر ایک آپ کی تقریر بھی، صدق کی تصویر ہوتی ہے ہر ایک تحریر بھی، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، پے کرے علم و عمل آئینہ صدق و صفا، آپ کی سیرت سے ظاہر ہے چلن اسلاف کا، پے کرے علم و عمل آئینہ صدق و صفا، پے کرے علم و عمل آئینہ صدق و صفا، آپ کی سیرت سے ظاہر ہے چلن اسلاف کا، صبر و استقلال تقویٰ اور تسلیم و رضا، صبر و استقلال تقویٰ اور تسلیم و رضا، آپ کی حیات کا ہے ایک ایک زاویہ، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، میرے ساتھ آپ بھی بولے، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، آپ کے علم و عمل کے سب ہے مداح خاص عام۔ آخری مصرع سماعت کرتا ہے، کیا حضرت کے دل سے بھی نکلنی چاہیے، کیا حضرت کے لیے دعا بھی ہے، کیا آپ بھی بولیں ہو سکے؟ اب صبح پر آ گئی ابرار کے بس یہ دعا، اب صبح پر آ گئی ابرار کے بس یہ دعا، اب صبح پر آ گئی ابرار کی بس یہ دعا، کہ رہے انظر سلامت سے صدا پروردگار، کہ رہے انظر سلامت سے صدا پروردگار، آمین بولے نا، اب صبح پر آ گئی ابرار کے بس یہ دعا، اب صبح پر آ گئی بس یہ دعا، کہ رہے اندر سلامت سے صدا پروردگار، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام، آپ کی علم و عمل کے سب ہے مداح خاص عام، ذات والا آپ کی ہے قابل صدر احترام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل صد احترام محسن مکرم حضرت اقدس مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز اساتذہ مدرسہ اور قابل قدر طلباء اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ اور حضرات علماء کرام کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے اور دارین کی سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائے. ہمارے اساتذہ کرام اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب، یہ اصل میں مخاطب نہیں، آپ حضرات مخاطب ہیں. معزز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ تمام کو اپنے کلام پاک کے لیے اور اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. دنیا کے لاکھوں اسٹوڈنٹ اور طلباء کسی کو کسی فن کے لیے، کسی علم کے لیے، اور کسی کو ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، کمپیوٹر کے لیے، سیاست کے لیے منتخب کیا. اللہ تبارک تعالی بہتر جانتے ہیں کون آدمی کون سا کام کرنے کے لائق ہے. اللہ تبارک تعالی نے سینوں کو کھنگالا، معلوم کیا. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم حقیر و فقیر، ظلومن جہولا، اللہ کی نگاہ میں اس لائق بنے کہ قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگائیں. آپ حضرات لاکھوں مرتبہ مدارس کی فضیلت، علماء کی فضیلت، قرآن کی فضیلت، حدیث کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت سن چکے ہوں گے، اور پھر اس آموختے کو دوہرا کر میں آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. جیسے ہی طالب علم کمپیوٹر کی اسکرین پر آئے گا، آپ کے سامنے ساری حدیثیں آ گئی ہوں گی، سارے اکابرین کی تقاریر آ چکی ہوں گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، وارث، خلفاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ساری چیز اب ذہن میں ماحضر ہو چکی ہوگی. میرے عزیز بھائیوں، محترم بھائیوں، میں آپ کے اس مرحلے سے گزر چکا ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میں سینئر ہوں، آپ جونیئر ہیں. ابھی میری مدرسے کی پٹری پر گاڑی ہے. ایسا نہیں کہ مدرسے سے نکلا تو علم کے راستے سے ہٹ گیا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. کورس تو مکمل ہو سکتا ہے، نصاب مکمل ہو سکتا ہے، علم کی پیاس مرتے دم تک بجھ نہیں سکتی. بس یہ میں آپ سے پہلے دنیا میں آنے کی وجہ سے، پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے میری گاڑی کی بوگی آگے ہو گئی اور آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جس وقت ہمارے والد محترم نے مجھے تارا منڈل مشکات العلوم میں شعبہ حفظ کے لیے داخل کیا، ایک کمی پور کا مدرسہ تھا، ایک سبیل الرشاد کا مدرسہ تھا. حفظ کا شاید لے دے کر ایک ہی مدرسہ تارا منڈل کا تھا. اب یہاں اس شاہ ولی اللہ، اس ڈڈی سے لے کر سبیل الرشاد تک اور سبیل الرشاد سے لے کر ہیگڑے نگر تک شاید مدارس کی سنچری ہو جائے گی. چائے کی ہوٹلیں کم، مدارس اور مکاتب کا جال اس سے زیادہ ہے. اور ہندوستان کے اندر الحمدللہ لاکھوں مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے. ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے، بالخصوص موجودہ حکومت، جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ عصبیت رکھتی ہے. اسلام مسلمان دشمنی ان کے خون کے ریشے ریشے کے اندر، خون کے قطرے قطرے کے اندر سرایت ہے. ایک طرف مصلے بن رہے ہیں، مساجد بن رہے ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، اور کتنے ہزار طلبہ سالانہ شعبان کے مہینے میں سالانہ امتحان کے بعد مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں. کیوں حکومت مدارس پر پابندی نہیں لگا رہی ہے؟ مکاتب پر پابندی ہے تو سخت نگاہ، کبھی یہ قانون لائے کبھی وہ قانون لائے، لیکن دیکھیے گا عملی طور پر زمینی سطح پر مدارس کی تعداد کتنی زیادہ ہے. حضرت کے کتنے خدام ہیں، شاگرد ہیں. شاہ ولی اللہ سے متعلق، رابطہ مدارس سے متعلق کتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں. جال پھیلا ہوا ہے. مجھے معاف کیجیے گا، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مکاتب، یہ مدارس جو کام کرنا چاہیے، طلبہ نے جو عہد و پیمان کیا تھا پڑھتے پڑھاتے وقت، یہاں سے نکلنے کے بعد اس عہد و پیمان پر وہ قائم نہیں ہیں. ہزار ہزار روپے کی تنخواہ کی بڑھوتری پر مسجدیں بدلنے والے لوگ ہیں. 150 روپے کے اضافے پر امیروں کے در پر جا کر ٹیوشن دینے والے کچھ لوگ موجود ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بات کہی جاتی ہے تو ہر ایک کے لیے نہیں کہی جاتی، اس میں کچھ الحمدللہ مستثنا لوگ ہیں جن کے بل بوتے پر یہ دنیا قائم ہے. ایسا نہیں کہ سب ہی پہلی سب سے لے کر آخر تک سب ایسے لوگ ہیں. لیکن قوم و ملت کا جتنا پیسہ، جتنا سرمایہ، جس بنیاد پر، جن امیدوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، وہ ریزلٹس اور وہ نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں. مزاج ہمارا بدل چکا ہے.
احساس کمتری کا ہم شکار ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے پولیس کا خوف ہے، جیل کا خوف ہے، حکومت کا خوف ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے اس مرحلے سے گزار دیا. انسان کو جیل نہیں مانگنی چاہیے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من السجن والسلاسل والشوط والشرطۃ. کوڑے سے، پولیس سے، جیل سے آپ نے پناہ مانگی ہے، جیسے عذاب قبر سے، فتنہ دجال سے آپ نے پناہ مانگی ہے. کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. ایسی باتیں مسلمان کہہ دیتے ہیں. تہاڑ جیل کے اندر NGOs جو فلاحی کام کرنے والے ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں، ہمارا جو وارڈ ہے وہ تو ہائی رسک وارڈ تھا، جو دین کی نسبت سے لوگ وہاں پر آئے تھے، الہ کلمت اللہ کی نسبت سے آئے تھے، اور کچھ ہائی فائی کرمنل قسم کے لوگ تھے. ایک جیل میں مختلف قسم کے وارڈ ہوتے ہیں. ایک جنرل وارڈ ہوتا ہے، ایک ہائی رسک وارڈ ہوتا ہے، ایک پنشمنٹ وارڈ ہوتا ہے، ایک VIP وارڈ ہوتا ہے، اور ایک مالداروں میں جو ارب پتی کھرب پتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو الگ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ عام مجرم مل کر پھر ان کے گھر والوں کو کڈنیپ کر پیسوں کا ہرجانہ دعویٰ نہ کرے، کڈنیپ نہ کرے، بلیک میل نہ کرے. وہ ایک مستقل ایک علم ہے، اس کا ایک فن ہے. تو جنرل وارڈ کے اندر یہ پک پاکٹر، موبائل چھیننے والے، بدکاری کرنے والے، عصمت دری کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. NGOs آتے ہیں، ان کی غربت افلاس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مال کی پیشکش کرتے ہیں اور مرتد بھی بنا دیتے ہیں. ایک کمانے والا انسان اگر جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کا چولہا سرد ہو جاتا ہے. اور حالات بڑے کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں. بہت خطرناک وادی سے جیل کے اندر آدمی گزرتا ہے. کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن آ جاتی ہے، ہو کر چلی جاتی ہے. اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جیل کیا ہے، ایجنسیوں کا مزاج کیا ہے، کس چیز پر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، کس چیز پر مواخذہ ہوتا ہے، بچنے کے راستے کیا ہیں، پکڑے جانے کے راستے کیا ہیں، کن چیزوں پر مواخذہ ہوتا ہے، کن چیزوں کو ایجنسیاں نظر انداز کرتی ہیں. یہ جہالت ہی تھی ہم لوگوں کی کہ ہماری گرفتاری کے بعد ایک فضا بنی کہ موبائل میں مولوی صاحب کا نام مت لو، تقریریں ہیں تو ڈیلیٹ کر دو، اور ان کے تعلق سے کوئی بات چیت نہ کرو. یہ نادانی کی وجہ سے ایسے کوئی ماحول، مطلب یہ کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کون سی چیزیں ایجنسی کے پاس قابل مواخذہ ہیں اور کون سی چیزیں چھوٹنے والی ہیں. خطرناک اس دھرتی پر، اس آسمان کے نیچے جو حالات آ سکتے ہیں آزمائش کے، امتحان کے، مصائب کے، میں واللہ کہتا ہوں کہ جیل سے بڑھ کر اور اس جیل کی زندگی سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالات ہو نہیں سکتے. آدمی خودکشی بھی نہیں کر سکتا، خودکشی حرام ہے، اور مارتے بھی نہیں وہ لوگ. جن لوگوں کی سولیاں ہو جاتی ہیں، پھانسیوں کی سزائیں ہو جاتی ہیں، ایک قیدی دوسرا قیدی ان کو مبارکباد دیتا ہے کہ تم چھٹکارا پا رہے ہو جیل کی زندگی سے. بھوپال کے اندر انکاؤنٹر ہوا تو قیدیوں نے آپس میں بات کر لی کتنے خوش نصیب ہیں کہ صاحب یہ جنت چلے گئے اور دنیا کی اس مصیبت سے، اس لعنت سے وہ چھٹکارا پا گئے. یہ مدرسہ قبرستان سے متصل ہے. قبر کو دیکھ سکتے ہیں، قبر کی حالت کو آپ پہچان نہیں سکتے. جیلوں پر سے گزر سکتے ہیں، جیل کے اندر کیا بیتتی ہے قیدی پر آپ نہیں جان سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ 99.99% جو غیر مسلم قیدی ہیں وہ ڈرگس کا، نشے کا سہارا لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کی بچیوں کی یاد، بیویوں کی یاد، ماؤں کی یاد، باپ کی یاد، اور کوئی چیز اپنے اختیار میں نہیں. آپ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے. عمدہ سے عمدہ قسم کی غذائیں آپ استعمال کرتے ہیں. آپ ماں باپ سے ملتے ہیں، بھائی بہنوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اپنی مرضی سے بہت سارے کام آپ کرتے ہیں. ایک مدرسے کا نظام ہے، ایک مدرسے کا ڈسپلین ہے.
اور نظام الاوقات ہے اس کا تو پابند ہونا پڑتا، اس کے علاوہ آزاد ہے، لیکن 24 گھنٹے کسی مرحلے کے اندر وہ آزاد نہیں. کھانا اپنی مرضی سے وقت پر نہیں کھا سکتا، سو نہیں سکتا، اچانک سرچنگ کے نام پر آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بسترا چھوڑ کر باہر آ جاؤ، ہم تحقیق کرنا ہے. معلوم ہوا کہ موبائل چھپایا ہوا ہے، ہتھیار چھپایا ہوا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کم وقت ایسا کھانا دیتے کہ آدمی موت کے منہ میں جا کر جام شہادت نوش کر لے، وہ بھی نہیں، نہ مرنے دیتے ہیں نہ زندہ ہونے دیتے ہیں، بس ایسا کھانا دیتے ہیں کہ آدمی مرنے سے بچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اس مرحلے سے گزار کر ان کے احوال قوم و ملت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور پھر ہمیں معلوم ہے ایجنسیوں کا مزاج کیا ہے، کیا ان کی نگاہ میں دہشت گردی ہے، کس کس طریقے سے وہ لوگوں کے پیچھے چمٹے رہتے ہیں. ہمزاد بھی کبھی کسی وقت شاید انسان سے الگ ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ جب کسی کو راڈار پر لا لیتے ہیں، اسکرین پر لا لیتے ہیں، تو پل بھر کے لیے اس سے الگ نہیں ہوتے. انسان کے جیل سے نکلنے کے بعد اور زیادہ حساس ان کی نگاہیں ہو جاتی ہیں. یہاں شاہ ولی اللہ آیا مدرسے میں کیا ملا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا خطاب کیا، اس سے پہلے کیا ہوا، کون سی گاڑی میں آیا، گاڑی کا نمبر کیا تھا، یہ وہ بتائیں گے. ہمزاد کی طرح چمٹ جاتے ہیں. ہندوستان کی ایجنسی، اسرائیل اور ہندوستان کی ایجنسیوں کے اندر معاہدہ ہے اور انہوں نے ٹریننگ لے رکھی ہے. بہرحال حضرات، ایک لمبی داستان ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ جیل سے گھبرانا چاہیے، نہ حالات سے گھبرانا چاہیے، اور ملک کے اندر جو عصبیت کی جو زہریلی فضا ہے نہ اس سے ڈرنا چاہیے، نہ خوف کھانا چاہیے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمان اور اہل مدارس، اہل مکاتب مرعوب ہو چکے ہیں، خوف زدہ ہو چکے ہیں اور ذہنی غلامی کا شکار ہو چکے ہیں. میں اساتذہ کرام اور حضرت مولانا سے معذرت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں. گھر گھر میں مدرسہ کھل جائے، گھر گھر میں مکتب کھل جائے. ان کو پتا ہے کہ جو چیز کفر کی بیخ کنی کرنے کے لیے مطلوب ہے وہ صفات آج وہ مفقود ہیں. گھر گھر عالم پیدا ہو جائے، رکشہ ڈرانے والا عالم ہے، حافظ ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، رشوت کے لین دین کے اندر ہے، حرام کاری کے اندر ہے، کیا فرق پڑنے والا. ابو جہل نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیا ہوا تھا اور سب کچھ ساتھ دیا کرتا تھا. وہ کون سی بات تھی، وہ امتیازی فرق تھا کہ جو اس نے یہ کہا کہ میرا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا نہیں. وہ بننے اور بنانے والی مابہی امتیاز چیز کیا آج مکاتب سے نکل رہی ہے، مدارس سے نکل رہی ہے، علماء کرام کے اندر وہ چیز موجود ہے؟ اتنی ذہنی غلامی کا شکار ہیں. میں نے پچھلے مدرسے کے اندر ایک طالب علم نے ایک وہ نظم پڑھی تھی، ہم اہل مدارس دہشت گردی کیا جانے، ہم چھری کیا جانے. اب بتائیے یہ دہشت گردی کون سی دہشت گردی ہے؟ اگر یہ وہ دہشت گردی ہے جس کو حکومت والے کہتے ہیں، یہ تو کفر ہے، یہ شرک ہے. کہنے والا کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. حکومت اور ایجنسیاں جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں، اور مدرسے میں نظم یہ پڑھی جائے کہ صاحب ہم جہاد کیا جانے، سورہ توبہ کیا جانے، سورہ انفال کیا جانے، کتاب المغازی کیا جانے. کلام پاک کے ایک زبر اور ایک زیر کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. فاسق ہو الگ بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا انکار کرے، بدر کا انکار کرے، احد کا انکار کرے، حنین کا انکار کرے، اللہ کے لیے بتائیں وہ مسلمان ہیں. یہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردی کے مخالف ہیں، یہ وہ کون سی دہشت گردی ہے؟ قرآن و حدیث کا چشمہ لگا کر دکھنے والی دہشت گردی. اسی وقت جب ہندوستان کے اندر مخالف دہشت گردی کانفرنسیں منعقد کی جا رہی تھی، ایک فضا بن رہی ہے. ابھی جو ایک فضا بنی ہے قومی یکجہتی،
ختنہ کی محفل ہوئی، قومی یکجہتی کانفرنس و ختنہ مجلس، تکمیل قرآن جلسہ و قومی یکجہتی کانفرنس، ایک فضا چل پڑتی ہے۔ تو اس وقت ایک فضا چل پڑی تھی کہ مخالف دہشت گردی، واللہ میں کہہ رہا ہوں یہاں محراب رسول میں بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر علماء آپ کو فرشتوں کو گواہ بنا کر، اسی وقت میں نے کہا کہ مدنی مسجد کے اندر تقریر ہوئی تھی کہ اس دہشت گردی اور دہشت گرد کو متعین کر کر بات آگے بڑھانا چاہیے۔ حکومت ایجنسیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ مخالف دہشت گردی کا مطلب یہ کہ وہ جسے وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور جسے وہ دہشت گردی سمجھ رہے ہیں ہم اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہم اس مغالطے میں ہیں کہ اسلام جس کو دہشت گردی کہتا ہے، شراب کے خلاف جنگ کرنا، سود کے خلاف جنگ کرنا، زنا کے خلاف جنگ کرنا، کالا بازاری کے خلاف جنگ کرنا، ظلم، تشدد، فرقہ وارانہ فساد کے خلاف جنگ کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مخالف دہشت گردی والی بات ہے۔ لیکن مروبیت، احساس کمتری، انہی مدارس میں اسی نصاب کے ساتھ بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، فقیہ پیدا ہوئے، ابدال پیدا ہوئے، اقطاب پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا بھی اسی نصاب سے پڑھ کر آئے، میں بھی اسی نصاب سے پڑھ کر آیا، آپ کے اساتذہ بھی اسی نصاب سے پڑھ کر آئے۔ اب ہمارے مدرسے میں کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مانا، کوئی بری چیز تھوڑی ہے، لیکن ہمارے مدرسے میں عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، کنڑ بھی پڑھایا جاتا ہے، ایس ایل سی کا ایگزام۔ قرآن شریف کی طاقت کو نہ سمجھنے کے یہ بات مترادف ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کر ہم نے حکومت کی، ہم نے سائنس کا علم حاصل کیا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جو کلام پاک کی طاقت کا منکر ہوگا اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے انکار کرے گا اور اس کے مقابلے میں کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترجیح دے گا، کسی طبابت اور میڈیکل کو، انجینئرنگ کو ترجیح دے گا، وہ کلام پاک کی طاقت، کلام پاک کی آیتوں کا وہ منکر ہے۔ ذرا سا مزار پر جا کر چادر چڑھا لی، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، مناظرہ کرو۔ ذرا سا ہاتھ سینے پر باندھا، ناک کے نیچے باندھا، مناظرہ کرو۔ اور یہاں کلام پاک کی طاقت کا کھلم کھلا انکار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے نا کہ اہل مدارس جب چندہ مانگتے ہیں، جب تعارف کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو پیٹ کی گیس ہے اور پیٹ کی بدبو ہے، خوشبو ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، بدبو بھی خوشبو بھی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے مدارس کے اندر کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے موٹے الفاظ سے اور تجوید کے پورے حروف حلقی سے کہیں گے کہ قرآن کی طاقت پیچھے رہ جائے۔ کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، ہم نے وہ کون سا کام نہیں کیا، ہمارا کون سا کام نہیں ہو رہا ہے، مولانا کا کون سا کام نہیں ہو رہا ہے، کون سا آکسفورڈ کی ڈکشنری جو ہے ڈگری آپ نے حاصل کی، ہم نے کون سے انگریزی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن احساس کمتری کے ساتھ کہ مولوی کی دوڑ اور ملا کی دوڑ مسجد تک ہی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ مسجد کی چٹائی بھی مل جائے، مسجد کی حسیر کی کاڑی کا تنکا بھی مل جائے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم 7 زمین 7 آسمان کے خزانوں سے بہتر ہے۔ وہ عورت جو مسجد کے اندر خدمت کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، رات میں انتقال ہوا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، یہ سمجھا کہ ایک معمولی قسم کی عورت ہے، آپ کی اس خاتون کی وجہ سے آپ کو کیوں تکلیف دی جائے اور آپ کو کیوں زحمت دی جائے۔ اس کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، تدفین کر دی گئی، نماز جنازہ پڑھا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب فجر میں دیکھا، ہر چھوٹے بڑے کا خیال کیا کرتے تھے۔ مسجد کی جو جماعت ہے وہ پرسان حال کے لیے ہے، ایک دوسرے کو خیریت معلوم کرنا۔ آتش شل لوگوں کی مسجدیں الگ ہو گئی، سلم ایریا کی مسجد الگ ہو گئی، چندے کے لیے 1.5 ان کی مسجد کے اندر جمعہ کو قائم کیا جانے لگا۔ یہ جو شیواجی نگر کے اندر
جنیدی صاحب جہاں امامت کیا کرتے تھے اس مسجد کو جمعہ مسجد کہا جاتا ہے، سٹی کی مسجد کو جمعہ مسجد ہی کہا جاتا تھا، بعد میں جامع مسجد۔ پہلے یہ ہوتا تھا 20-30 مسجدوں میں ایک جامع مسجد ہوتی، شان و شوکت ہوتی، مسلمان جمتے، ایک دوسرے کے احوال معلوم کرتے۔ اب آفیشل ہائی فائی لوگوں کی مسجد الگ ہے، سائنسدانوں کی مسجد الگ ہے، ڈرائیوروں کی مسجد الگ ہے، یہ ماحول ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں گئی وہ عورت؟ کہا کہ ہم نے معمولی سمجھا اور اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا دلو نی اعلی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں پتا کر۔ بتایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی، اسی حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا کہ وکیل کی اجازت کے بغیر اگر دفن کر دیا گیا ہو اور جنازہ پڑھا بھی گیا ہو اور وکیل کی اجازت نہ ہو، یہ مسئلہ وہاں سے نکالا ہے۔ چھوٹی کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، چھوڑ دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسجد کے اندر جھاڑو دینے والی، صفائی کرنے والی اس زمانے کے اندر کیسا ہوگا؟ آج کی طرح ہوگا کہ ویکیوم کلینر لگا ہوگا، قالینیں بچھی ہوں گی، تھوڑا سا جو ہے مٹی وٹی صاف کر دیتی ہوں گی اور چلی جاتی ہوں گی پردے کے اندر رہ کر، لیکن اس کا مقام و مرتبہ کیا؟ اور جو العلماء ورثۃ الانبیاء، جو جانشین ہے، جس کے سینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے لیے منتخب فرمایا، قیامت کے دن کون کس کی سفارش کرے گا؟ لیکن حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ 10 ایسے آدمی جن جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو پاور دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا۔ قرآن کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت سمجھ میں نہیں آتی، نہ آنا چاہیے، نہ کمپیوٹر، نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ ناسا، نہ راکٹ، نہ ایٹم بم، نہ حکومت کی طاقت، نہ حکومت کی قوت۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے سے بدتر ہے قرآن کی طاقت کے سامنے دنیا کی طاقتیں۔ اب جگہ جگہ شعبے قائم ہو رہے ہیں، مولویوں کی تربیت، کیا کمی ہے اس قرآن پاک کے اندر؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ کی بھی عجیب شان ہے۔ کتاب کو شروع کیا گیا تو بتایا گیا اے قرآن کے قاری، ذہن کو صاف پاک کر کر، وائرس نکال کر دل و دماغ کا، جراثیم نکال کر، کیڑے مکوڑے نکال کر آگے بڑھنا۔ اگر شک کا کیڑا ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس شک کے ساتھ آپ دارالعلوم کی صنعت والے، شاہ ولی اللہ کی صنعت والے، آپ مدینہ یونیورسٹی کی ام القریٰ کی صنعت والے، اس شک کے کیڑے کے ساتھ یہ صنعت ناکام۔ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، ڈرے نہیں۔ عالم، طالب علم ولایت کے اونچے مرتبے پر فائز اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے کلام پاک کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ کا سلیکشن الیکشن سے نہیں ہوا کہ ووٹ ڈالا گیا، خاندان کے بچوں کو رکھا گیا کہ جو یونیورسٹی کے لائق ہیں اور کالج کے لائق ہیں ان کو الگ کر دیا گیا، اور جو اسکول کے اندر ناکام ہوا، ٹیوشن کے اندر ناکام ہوا، چوری اور ڈکیتی کے اندر ملوث ہوا، چلو مولانا کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چنا ہے کلام پاک کے لیے، حدیث پاک کے لیے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری گرفتاری کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئی اور ہم نے دیکھی، اچھے 2.5 گز کی ان کی زبان ہو گئی، مولوی صاحب کو بولتے تھے مانتا نہیں تھا وہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انہونی کو ہونی کرا کر، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف دے کر، قبولیت سے نواز کر، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یہ وادی یہی وادی ہے جو وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر ہے۔ یہ نہیں ایک مزاج بنا ہے۔ ابھی سے پتہ نہیں کتنے طلباء نے سوچا ہوگا کہ ہم جو ہے فارغ ہونے کے بعد جلسوں میں مدعو کیے جائیں گے، ہوائی جہاز سے سفر کریں گے، پھول مالا نچھاور ہوگی ہمارے اوپر، ہمارا خیر مقدم کیا جائے گا، اور اتنے القاب لگائے جائیں گے کہ جو ہے تراویح کی 4 رکعت اس میں ہو جائے۔ کتنے احباب یہ سوچے ہوں گے، اور
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت اور نبی کی قربت کو مائنس ڈگری سے دیکھتے ہیں. اشد البلاء انبیاء الامثل فالامثل. یہاں فلاں مولوی صاحب مسجد کے اندر 30 سال سے ہیں، 40 سال سے ہیں، تو سمجھتے ہیں عزت والی بات ہے. جو بوریا لے کر 6 مہینے میں بھاگ رہا ہے، سال میں بھاگ رہا ہے، حالتوں کا شکار ہے، اب اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ مانتا کیوں نہیں تو. اور حدیث یہ کہتی ہے اشد البلاء انبیاء الامثل فالامثل. کیا قصور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کون سا اس دھرتی پر اس آسمان کے نیچے وہ حسین خطاب تھا، وہ عمدہ خطاب تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا گیا تھا؟ وہ کیا جرم کیا تھا والعیاذ باللہ کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر آپ مجبور ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. اور آپ نے نکلتے وقت یہ بھی فرمایا تھا اگر یہاں کے باشندے مجھے مجبور نہ کرتے میں مرتے دم تک یہاں سے نہ نکلتا. اور آج اس چیز کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ مولوی صاحب نے استقامت میں 4 جمعہ کے بعد اسے ٹی سی مل جاتی ہے. یہ ٹی سی کا ملنا، یہ جھٹکوں کا کھانا، یہ اسٹیشنوں کا کمپلینٹ کا ہونا، یہ لوگوں کا گالیاں دینا، کتنی گالیاں دی گئیں، کتنے القابوں سے نوازا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس سے لکھے جانے والی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو کہنا پڑا انک لعلی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند اور اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں. وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یہ کیا بتا رہا ہے؟ امتحانات کے اندر 100 کے 100 نمبرات لے لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں. قوم کا درد، امت کی فکریں، حالات سے ٹکر لینا یہ نبی کی وراثت ہے. کتنی مرعوبیت، احساس کمتری کا شکار ہم اہل مدارس. چھری کیا جانے، کاٹا کیا جانے. تو ختنہ جو ہوئی وہ وائی فائی سے ہوئی تھی، بلوٹوتھ سے ہوئی تھی. جانور جو قربان کیا جاتا ہے بدر میں جس کا استعمال ہوا وہ ریموٹ کنٹرول سے ہوا تھا. کمپیوٹر گیم کھلا کھلا کر دماغ اتنا خراب کر دیا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار والی نماز اور بغیر ہتھیار کی نماز کا فرق بتایا نہیں بتایا؟ جہاں آپ وصال مبارک کے وقت مسواک کو چھوڑا تھا کوئی اور چیز بھی تو چھوڑی تھی. العلماء ورثۃ الانبیاء کا مطلب تقریر کرنا، گدہ نشین ہونا، لوگوں کو غلام بنانا، انانیت اور فرعونیت کا شکار بننا، یا یہ کہ شیب ابی طالب ملنا، مجنون کا لقب ملنا، شاعر کا لقب ملنا، کاہن کا لقب ملنا، گالیاں ملنا، جگہ چھوڑنے پر مجبور ہونا. کیوں ڈر رہے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے علماء. اور علماء ولی، اور ولی کی جو صفت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی وہ یہ نہیں کی گئی کہ وہ تہجد اتنی لمبی پڑھتا ہے. وہ بتائے آپ کہیں اس کی ایک نشانی چھوٹی سی ہو سکتی ہے، اس کی پیشانی گٹھوں سے جو سیاہ ہو گئی وہ ولی کی نشانی کہیں بتائی گئی حدیث پاک کے اندر؟ جبہ اتنا لمبا ہوگا، امامے کا وزن اتنا ہوگا، تسبیح کے دانے اتنے وزن ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن کی طاقت کے سامنے، نبی کی سنت کے سامنے ہمیں کوئی طاقت سمجھ میں نہیں آتی، کوئی قوت سمجھ میں نہیں آتی. امریکہ 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 کہہ کر وہ پیشاب پلا کر نشے کے اندر مدہوش کر دیا. سمجھتے ہیں کہ طاقت کا دوسرا نام امریکہ ہے. اسی لیے کلمہ طیبہ نفی سے شروع ہوتا ہے. ہر طاقت کا، ہر قوت کا انکار کرو. لا کی تلوار سے امریکہ کو قتل کرو، رشیا کو قتل کرو، پولیس کا خوف، جیل کا خوف. میرے بھائیوں، مولانا بھی عرض کر رہے تھے
مجھے بتائے اس شہر بنگلور کے اندر الحمدللہ فرقہ باطلہ کے تعلق سے اس مدرسے کے اندر بھی بہت سارا کام ہوا، بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر آدمی کا انداز الگ ہوتا ہے. ہماری ڈکشنری الگ ہی تھی. ہم نے غیر مقلدوں سے جو خطاب کیا، رضا خانیوں سے، بریلویوں سے، بدعتیوں سے، وہ ہمارے علماء بھی منع کرتے رہے. کام ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جو خطابات دیتے ہیں وہ خطابات دینا ہمارے بس کی بات نہیں، اور دینا بھی ہمارے اکابرین کی شان. ہم کو وہ سمجھ میں آتا رہا، ہم وہ کرتے رہے. نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری گرفتاری پر وہ لڈو بانٹتے، وہ خوشیاں مناتے. لیکن جیسے ماں اپنے بچے کو سینے میں سے بھی لگا لیتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مٹھائی بھی کھلاتی ہے، مارتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، لیکن اس کا مارنا، اس کا ڈانٹنا، اس کا گالیاں دینا اس لیے نہیں کہ بیٹے سے نفرت ہے، بچے سے، اولاد سے نفرت ہے، وہ بھی پیار و محبت کی وجہ سے. ہم نے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام ہمارے حساب سے جو سمجھ میں آیا، جس کو لوگ گالیاں کہا کرتے ہیں، ہم نے وہ دے کر بھی، ہم نے پیار سے بھی، ہم نے محبت سے بھی سمجھایا. یہ اس حق گوئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے جو چھوٹی سی کوشش ہوئی، آپ سمجھیں گے. یہاں بیٹھ کر میں شیخی وگار رہا ہوں، میں کہتا ہوں میری زندگی کی 4 نمازیں ہو چکی ہیں. میری والدہ کی قبر یہیں پر قریب ہے، یہ قبرستان ہے، میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. اب مجھے شہرت کے جھنڈے گاڑنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. ایک وقت تھا، ایک موقع تھا، نوجوانی تھی کہ جس وقت کر لیتا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، جیل میں 10 آئے، 10 گئے، 10 قید ہوتے ہیں، 10 رہا ہوتے ہیں، علماء، حفاظ. لیکن ہم نے یہ دیکھا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، جس نے فون کیا، جس نے حج کیا، جس نے عمرہ کیا، جس کو ادنا درجے سے تعلق ہے، حضرت کعبے کو دیکھنے کے بعد پہلی دعا ہم سوچ کر گئے تھے کہ بیمار بیوی کے لیے دعا کریں گے، مرحومہ والدہ کے لیے دعا کریں گے، مرحوم والد کے لیے دعا کریں گے. بے ساختہ دعا آپ کے حق میں نکل گئی. کون ہے نکالنے والا؟ دلوں میں بات ڈالنے والی ذات کون سی؟ ہم نے کیا کیا؟ قوم کو کیا دیا؟ ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے صحیح معنوں کے اندر، 2 ڈھیلے کا مکان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی وسعت بھی نہیں کہ 2-4 مہمانوں کو دسترخوان کے اندر بٹھا کر کھلا سکے. کون سی چاپلوسی کی؟ گالیوں سے جانے جاتے تھے، لیکن کوشش یہ کی کہ نبی کا درد، نبی کا غم امت کے لیے جو تھا وہ کسی درجے میں لانے کی ہم نے کوشش کی. میں اللہ کی قسم سینہ پھاڑ کر دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں تو رکھ کر بتاؤں گا. ریاکاری نہیں، شہرت نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرامت ہے. ہمارے جیسے کیسوں کے اندر، جسے UAP کیس کہا جاتا ہے، 18B 121 120 یہ بڑے خطرناک کیس ہیں جن کے اندر 5 سال سے لے کر سولی اور پھانسی تک کی سزا دی جاتی ہے. آپ نے کتنوں کو سنا کہ UAP کیس کے اندر 1.25 سال کے اندر باعزت اس کو رہا کیا جا رہا ہے. چھوٹنے کے کئی طریقے. ایک طریقہ یہ تھا کہ سزا کی مدت پوری کر کر چھوڑ دیا جائے، ایک طریقہ یہ تھا کہ ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ہے پلیڈ گلٹی جسے کہتے ہیں، یعنی کٹی جس کو کہتے ہیں، کہ جج یوں کہہ دے کہ گزری ہوئی مدت وہ سزا میں متصور ہوگی اور یہاں سے آپ جا سکتے ہیں. لیکن وہ تینوں طریقے سر پر ننگی تلوار بن کر لٹکتے ہوں گے. ضمانت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے، تاریخوں پر حاضری دینی پڑے گی، اور سزا ہونے کے بعد ہم سفر نہیں کر سکتے، باہر پاسپورٹ نہیں مل سکتا، اور ان کی نگاہ میں ہم مجرم ہو گئے. اور کوئی بھی معاملہ تھانے میں ہوگا اور کوئی بھی حادثہ بنگلور کے اندر ہوگا، چونکہ ان کی نگاہ میں دہشت گردی کے جرم میں سزا پا کر نکلے، مرتے دم تک وہ پیچھا کرتے رہیں گے. پلیڈ گلٹی کے اندر بھی چونکہ وہ سزا پا کر آیا ہے، جرم کو قبول کر کر آیا ہے، اس کے اندر بھی کوئی راحت کی زندگی نہیں. آپ حضرات کی دعائیں ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر ایک صاحب وہ بھی تھے جو یہ کہا کرتے تھے، ہر پیر، میں واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ 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 کہہ رہا ہوں، میں ریاکاری کے لیے نہیں، آپ ایسے بننے کی کوشش کرو. ایسی دعائیں کہنے سے نہیں ہوتا، دعائیں لینے سے ہوتا ہے. ہم کسی کو کہیں کہ دعا کرو، اس سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہم وہ کام کریں کہ لوگ مجبور ہو جائیں دعا دینے پر. مدینہ طیبہ کے اندر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ کر
سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر سلام پڑھ کر آپ کے دربار اقدس میں وہ درخواست کیا کرتے تھے کہ مولانا کی رہائی کے لیے آپ دعا کریں. جو ان کو سمجھ میں آیا وہ کیا. مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ہر جمعہ ان کی چھٹی ہوتی تھی، طواف کیا کرتے تھے کعبے سے چمٹ کر، ملتزم سے چمٹ کر. واللہ میں کہہ رہا ہوں جتنے فون آئے، کتنے مکاتب فکر کا اختلاف ہے. غیر مقلدین آپ جانتے ہیں کہ کھلم کھلا آمنے سامنے کی جو فائٹ ہم نے کی ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گرفتاری کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی. کہنے لگے گھروں کا اختلاف الگ بات، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ بھائی چارگی ہے. انہوں نے حکومت کو میمورنڈم پیش کیا اور آنے کے بعد واللہ وہ خوشی کا اظہار کرنے لگے. جو چاپلوسی کی باتیں کیا کرتے ہیں، منہ دیکھی باتیں کیا کرتے ہیں، چڑھتے سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ٹیوشن ہے، جن کی امامت و خطابت کا مقصد یہ ہے کہ ایک معیار وہ بنائیں، شہر کے اندر ایک پوزیشن وہ بنائیں. اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلیل کرنے والا، اللہ مقام دینے والا، اللہ مقام سے گھٹانے والا. توکل کا سبق ہم نے پڑھا، روزی کا سبق ہم نے پڑھا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد عام حالات کیا ہم کو دیکھنے کے اندر مل رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ میری گرفتاری کے بعد اور رہائی کے بعد اور دوران گرفتاری ہم نے جو تاثرات ہم نے بعض لوگوں کے، بعض مدارس سے متعلق علماء کے ہم نے سنے وہ قابل افسوس ہے. اللہ نے بتایا چاہا تو پلیٹ گلٹی دے سکتا تھا، ضمانت دے سکتا تھا، کٹی دے سکتا تھا، اسی مدت کو پوری کر کر سزا متصور کر کر اللہ رہائی کرا سکتا تھا. اللہ نے یہ ہمارے بس کی بات نہیں. یاد رکھیں کہ ہم نے جج کو جو درخواست دی اور یہ کہا کہ جج صاحب ہمیں جو ہے آپ باعزت بری کر دیجئے، وہ تو سب ہونا چاہیں گے، سب کو کر دیں گے. آپ کی معلوم تاریخ کے اندر اس جیسے سخت ترین کیسوں میں ہماری گرفتاری کے بعد میڈیا نے جو کیچڑ اچھالا اور جو تاثرات تھے اسلام مسلمان دشمنوں کے، جو موجودہ حکومت کی عصبیت ہے اور ہماری جیسی زبان حکومت کے تعلق سے، پولیس کے تعلق سے، انٹیلیجنس کے تعلق سے، کبھی ہم نے پولیس کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ تو مولانا کے احترام میں بول رہا ہوں. خاکی وردی کے کتے بولا کرتا تھا کبھی. برادران وطن تو یہ تو مولانا کے احترام میں ہم بول رہے ہیں. ہمیں کہا کہ گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والے وہ کب چھوڑیں گے؟ وہ ان کے پاس ایک ایک لفظ ہے تقریر کا، ایک ایک تاریخ ہے. ہندوستان کے کس مقام میں کون سی تاریخ ہوئی، وہ اندھے نہیں ہیں کہ بلی آنکھ موچ کر دودھ پی لے اور یہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میں نے بتایا حمزات کی طرح وہ چمٹے ہوئے ہیں. ان حالتوں کے اندر یہ ہونا، یہ میری کوئی کرامت نہیں اور یہ میری کوئی بزرگی نہیں، یہ حق کی برکت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلامی کی برکت ہے. یہ ادنا درجے میں ہم نے جو کوشش کی اس کی برکت ہے. آج ہزاروں فارغین پیدا ہو رہے ہیں. کوئی ٹیچر بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سیاست میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تجارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ متولی کی کون سنے گا، یہ کمیٹی والوں کی کون سننا پڑے گا. اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. یہ کانٹوں بھری وادی ہے. یہ اس سے بچنا تھا تو داخلہ کیوں لیا مدرسے کے اندر؟ وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا باللڈو نہیں ہے، وتواصوا بالصبر ہے. اور صبر کس پر ہوتا ہے؟ مصائب پر ہوتا ہے، حالات پر ہوتا ہے. میرے عزیز طلبہ، محترم طلبہ، مزاج پیدا کرو، قرآن کی طاقت کو سمجھو، اپنی پوزیشن کو پہچانو، اپنی قوت کو پہچانو کہ ایک طالب علم دنیا کی جو طاقتورین طاقت تھی، قوت تھی، جو وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا، انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا رشیا، اور امریکہ بھی اس وقت دوسرے نمبر پر تھا. ایک مدرسے کا طالب علم ہی تو تھا جو اسے اس کے پیشاب پینے پر مجبور کیا تھا، کاک چاٹنے پر مجبور کیا تھا، اور مکمل مدرسے کا فارغ نہیں تھا، ادنا طالب علم تھا، کم درجے کا تھا، چھوٹے جو ہے درجات کا طالب علم تھا. اپنی طاقت کو پہچانو، اپنی قوت کو پہچانو. جو اس کا منکر ہے کفر تک بات چلی جاتی ہے. اپنی طاقت کو نہ پہچاننا، قرآن کی طاقت کو نہ پہچاننا. ایک مسواک کی طاقت اور ایک مسواک کی قوت کیا ہے اس کو پہچان. جو نہیں پہچانتا اسے طالب علم رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سیٹ خالی کر دے، کسی اور طالب علم کو جگہ دے. اسی لیے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ
انہیں کوئی فکر نہیں. ایسے ہزاروں علماء پیدا ہو، ہزاروں حفاظ پیدا ہو، یہ ٹیوشن کے در در قرآن خوانی کے پیچھے پڑیں گے، اخبار اٹھائیں گے، سب سے پہلے آخری صفحہ دیکھیں گے کہ آج کون مرا ہے، تاکہ قرآن خوانی کی دعوت ملے، چہلم شریف کی دعوت ملے. سمجھ گئے؟ اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. فرق قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھا تھا، شیخ الہند ایک لمبا عرصہ گزر گیا. ان بزرگوں کے بعد ہمیں بہت کم ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جو حکومت کو دہلانے والی ہیں اور باطل سے ٹکر لینے والی ہیں. باطل سے ٹکر لینا ہمارا وتیرہ ہے، اور حالات سے گھبرانا ایک مومن کی شان نہیں، ایک طالب علم کی شان نہیں. طالب علم ولایت کے اونچے مرتبے پر، عالم ولایت کے اونچے مرتبے پر فائز ہوتا ہے. اور کلام پاک نے اس کی جو نشانی بتائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز اتنی پڑھتا ہے، وہ جو ہے مسلسل روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، وہ سوشل ورکر بنا ہوا. ایک عام چیزیں بنی ہیں. وہ مولوی صاحب سوشل ورکر ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ میاں بیوی کو ملاتے ہیں، وہ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ہمیں جو پیدا کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. قرآن تو پڑھ لیا لیکن درد نہیں آیا، حدیث پڑھ لی، نبی کا درد نہیں آیا، دکھ نہیں آیا. کیا وجہ ہے؟ تبلیغی جماعت کی مقبولیت کی. دنیا کے اندر ہزاروں تحریکیں، ہزاروں جماعتیں ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا راتوں کو رونا، تڑپنا اور مسلح کو اپنے آنسوؤں سے تر کرنا، اس کو جلا بخشا ہے تبلیغی جماعت کی مقبولیت کو. کوئی ایسی چیز نہیں، نہ کوئی ربر اسلام ہے، نہ ان کا کوئی نیٹ ورک ہے، نہ کوئی ان کا انٹرنیٹ ہے، نہ ان کی کوئی ویب سائٹ ہے. کتنی یہاں اس گڈی سے لے کر یہاں امبیڈکر بھون تک، امبیڈکر کے مجسمے تک سینکڑوں تحریکیں تنظیمیں، وہ ختنہ کے وقت نمایاں ہو جائیں گی، وہ اسکول کے وقت کوئی یونیفارم دے رہا ہے، وہ میلاد کے وقت کوئی جلسہ کر رہا ہے، رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے وقت کئی تنظیمیں نمایاں ہو جائیں گی. آج تک اس کی مقبولیت میں جزوی اختلاف مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے. اسے چھوڑیے، چھوڑ کر نفس مقبولیت، یہ کیا چیز تھی؟ یہ درد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ درد لائیے، وہ امت کی فکریں لائیے. بھلے سے امتحان کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمبرات کم لائیے، نمبرات کم ہو جائیں کوئی فکر نہیں، لیکن امت کے غم اور درد میں اگر نمبر کم ہو جاتے ہیں تو وہ طالب علم فیل ہے. حالات سے مقابلہ کرنے کے اندر نمبر کم ہو جاتے ہیں، 98 نمبر بھی آتے ہیں، وہ فیل ہے. 100 کو 100 نمبر ایک طالب علم کو پانا چاہیے. ہاں جیل آئے گی، جیل کا سامنا کروں گا، پولیس آئے گی، پولیس کا سامنا کروں گا، انٹیلیجنس آئے گی، انٹیلیجنس کا سامنا کروں گا. ہم نے دیکھے ایسے حالات. رفیق شاہ کشمیر کے، تھوڑا پانا، کشمیر کے ایک رفیق شاہ ہیں، 11 سال کے بعد ان کو عدالت نے باعزت رہا کیا. وہ بتا رہے تھے جیل کے اندر یہ ہوتا ہے، 10 جیلیں ہیں، 8 جیلیں تہاڑ کے اندر ہیں، 2 جیلیں روہنی اور منڈولی یہ باہر ہیں 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر. ہر 3 مہینوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس کے اندر متحد ہو کر سرنگ نہ کھود لیں، کوئی تنظیم نہ بنا لیں، کوئی پلان نہ بنا لیں، کوئی منصوبہ نہ بنا لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہر آدمی کے تجربات، ہر آدمی کا علم، تقوی، طہارت اور اس کی زندگی اور اس کی ریمانڈ والی زندگی، اس کی پچھلی زندگی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. رفیق شاہ میرے دوران حراست ابھی 5-6 مہینے پہلے وہ باعزت بری کیے گئے 11 سال کے بعد. ان کو کٹانا ہوتا ہے، کٹاتے ہیں. اب وہ باعزت بری کریں یا سزا کے ساتھ کریں، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ان کو مادرزاد برہنہ کیا گیا، ان کے جسم پر غلاظت کو پیشاب پاخانے کو ڈالا گیا، خنزیر کا بچہ اسے 2-3 دن تک باندھ کر رکھا گیا بھوکا پیاسا، اور پھر ان کو مادرزاد برہنہ کر کر پیشاب پاخانہ ڈال کر اس خنزیر کو ان کے اوپر چھوڑا گیا. وہ کیا کرے، ایسی اسرائیل سے حربے سیکھ کر آئے ہیں، سزا دینے کی، تفتیش کرنے کی، مارنے کی، پیٹنے کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن استقامت کا پہاڑ رہے وہ لوگ.
ان سے ڈرے نہیں، ان سے گھبرائے نہیں. یہ نہیں کہ صاحب مجھے مارا گیا، مجھے پیٹا گیا. اب تو ایسی ٹیکنیک اپناتے ہیں کہ مارنے پیٹنے میں ان کا ہاتھ بھی دکھتا ہے. ایسی چیزیں جھٹکے ایسی جگہ پر بجلی کے دیتے ہیں 35 سال کے بعد آدمی کی دماغی حالت مفلوج ہو جاتی ہے. چلتی پھرتی لاش مرنے سے بچا رہتا ہے، بس کوئی چیز کا اس کی قوت شہوانیہ، اس کی فہم، اس کی سمجھ اور تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. گھٹنے کے اندر انجیکشن دے کر مواد اس کا وہاں سے نکال لیتے ہیں. اب یہ کورٹ میں کیا بتایا گیا کہ صاحب مجھے ایسے کیا گیا؟ لیکن الحمدللہ استقامت کے پہاڑ وہ بنے رہے، جس چیز کو وہ حق کا راستہ سمجھتے رہے اس پر وہ قائم رہے، دائم رہے. ایک عام انسان، ایک عام تاجر، ایک عام نوجوان، طالب علم کا مقام کتنا اونچا ہے، عالم کا مقام کتنا اونچا ہے، افضل ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کتابوں پر ظاہری محنت کے ساتھ جو اصل اس کی روح ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اصل اس کی روح ہے کہ نبی کے درد کو، نبی کے غم کو، نبی کے دکھ کو، امت کی فکروں کو آپ دلوں کے اندر بسائیں گے. اور پھر میدان عمل میں جو ٹیوشن کی سوچ رکھا ہے، مدرسہ قائم کرنے کی سوچ رکھا ہے، مسجد کا امام اور خطیب بننے کی سوچ رکھا ہے، یہ الگ، یہ ذیلی چیزیں ہیں. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اس پلیٹ فارم سے کام ہوتا ہے تو چلو مسجد کو اپنا لیا، مدرسے کے پلیٹ فارم سے کام اصل مقصود ہے. اصلاح آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا. کرکٹ کے میدان میں دیکھا ہوگا کہ ہر بولر بیٹسمین نہیں ہوتا، ہر بیٹسمین بولر نہیں ہوتا، ہر فیلڈر جو ہے بیٹسمین اور بولر نہیں ہوتا. جو جس چیز میں لگا ہے اسے اس چیز میں لگا دیا جاتا ہے. بیٹسمین اگر جو ہے بولنگ کرتا ہے اور ناقص بولنگ کرتا ہے، لان تان نہیں ہوتا. اور بولر اگر بیٹنگ کرتا ہے اور رن کم بناتا ہے مطلوبہ وقت کے اندر بھی، لان تان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کام کا ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے مسجد کو چنا ہے، مدرسے کو چنا ہے، مکتب کو چنا ہے، یا کوئی ادارہ بنانے کا ہے، ضرور بنائیے، لیکن یہ مقصود نہیں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے قوم و ملت کی آپ اصلاح کریں گے، نبی کا درد بانٹیں گے. احساس کمتری کے دائرے سے نکلیے. ہمیں قرآن شریف کے ہونے کے بعد اب دنیا کے کسی علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں طبی طور پر دعوت و تبلیغ کے لیے انگریزی سیکھ لیا، کنڑ سیکھ لیا، ملیالم سیکھ لیا، اس لیے نہیں کہ ہم جو اس میں تقریر کر کر ہماری جو ہے شان اونچی کریں گے. وہاں اپنے قرآن کی زبان کی توہین کی، اپنے طالب علم کے زمانے کی توہین کی، آپ نے اپنے نصاب کی توہین کی، اپنی مولویت کی توہین کی. اور یاد رکھیے کہ اس توہین سے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حالات کا سامنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حالات مانگنا نہیں چاہیے، عافیت اور عفو مانگنا چاہیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و بالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. لیکن حالات آ جائیں تو بالکل ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ایک مومن اور خاص طور سے ایک طالب علم کی شان ہونی چاہیے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب حق کے راستے کے اندر آدمی جیل میں جاتا ہے، انٹروگیشن کے اندر جاتا ہے، خدا کی مدد اور خدا کی نصرتیں واللہ 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 میں کہہ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھی. ایک چھوٹی سی بات ہے، حضرت مولانا بھی جانتے ہیں، اور آپ میں سے جن حضرات نے نارتھ انڈیا کا، شمالی ہندوستان کا سفر کیا ہے، دیوبند گئے ہیں، دلی گئے ہیں، گرمی کیسی ہوتی ہے، سردی کیسی ہوتی ہے. سردی کے دنوں کے اندر نومبر میں، دسمبر میں روزے رکھا کرتا تھا. میں نے کہا کہ دن چھوٹا ہے، 6:30 پونے 7 تک جو ہے سحری کا وقت ہے اور 5:20 میں افطاری ہے، کیوں اس موقع کو ضائع کیا جائے. بند کمرے میں، جیسے پولیس کا لاک اپ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں لائٹ بھی نہیں ہوتا، وہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا، اور وہاں ہیٹر بھی نہیں ہوتا، وہاں چولہا بھی نہیں ہوتا. بس ایسے ہی جیسے قبر کے اندر مردہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. واللہ میں کہہ رہا ہوں مرنے کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے تقریباً 100-125 نفلی روزے رکھے، ٹھنڈ کے دنوں کا فائدہ میں نے اٹھایا. ان دنوں میں، اکثر دنوں میں مجھے سحری کے اندر گرم کھانا ملا کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب نہیں. نہ پیپر جلا کر ماچس کی کاڑی نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے ماچس غیر قانونی طور پر رکھ لیا تو ایک پنشمنٹ بار ہوتا ہے، اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا. کوئی ظاہری سبب کو اختیار کرے بغیر اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے
کہ حق کے راستے کے اندر امتحانات بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتے ہیں، حالات بھی آتے ہیں۔ وہ کیا بات تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا جا رہا تھا تو مار کی سختی کی وجہ سے وہ کلمے سے باز آ جاتے تو اللہ کی پکڑ میں نہیں آتے، جو مارا جاتا احد احد اتنا ہی زیادہ کہتے، اور ان سے کہا گیا کہ باز آ جاتے تو کہتے لگے ان حالتوں میں احد کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک صحابی طواف کر رہے تھے، کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ابو جہل ان پارٹی نے ان کو مارا پیٹا تو ختم کر سکتے تھے، کوئی ضروری نہیں، کوئی نماز نہیں تھی، نماز بھی ختم کر سکتا ہے، سانپ آئے، بچھو آئے، حالات آئے، چور آئے، ڈاکو آئے، جان کا خطرہ ہو، وہ تو کلام پاک کی کوئی صورت انہوں نے شروع کی تھی۔ ان سے کہا کہ کیا ضروری تھا؟ وہ کہنے لگے وہ مارتے جاتے، پیٹتے جاتے، کلام پاک کے پڑھنے میں، فبی اعلیٰ پڑھنے میں مجھے مزہ آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو کہ اس راستے کے اندر حالات بھی آئیں گے، امتحانات بھی آئیں گے۔ جیل کی پوری 2.25 سالہ زندگی کے اندر اللہ نے اکرام کا، احترام کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بات ڈالی، اور اس پوری زندگی کے اندر جیل کا عملہ بھی مولانا صاحب کہہ کر عزت سے پکارا کرتا تھا۔ گالیاں دینا ان کا شیوا، ذلیل سمجھنا، جس کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ ملک کا غدار سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بموں سے ہمارے گھروں کو اڑانے والا تھا، ہمارے کارخانوں کو اڑانے والا تھا، ہماری تحویل کے اندر پروین تو گاڑیاں آ جائے، ہماری تحویل کے اندر اسلام مسلمان دشمن میں آ جائے، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود اس قسم کا معاملہ، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہونا، خوف پیدا ہونا، احترام کرنا، عزت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے۔ اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کمپیوٹر کی تعلیم میں نہیں ہے، عصری علوم حاصل کرنے میں نہیں ہے، MBBS کی ڈگری میں نہیں ہے، BE کی ڈگری میں نہیں ہے، سافٹ ویئر انجینئر، ہارڈ ویئر انجینئر بننے میں نہیں ہے۔ یہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر عزت ہے، یہی من الجنۃ والناس تک پڑھنے کے اندر عزت ہے، یہی کتاب المغازی کے اندر عزت ہے، یہی سورہ توبہ کے اندر عزت ہے، یہی سورہ انفال کے اندر عزت ہے۔ آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا کیوں عبادت ہے؟ اور MBBS طالب علم اسٹوڈنٹ کے لیے کیوں عبادت نہیں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیاذ باللہ عصبیت کرنے والے ہیں کہ پگڑی والوں کو، داڑھی والوں کے ساتھ الگ معاملہ۔ علم وہ بھی تھا، علم یہ بھی ہے، یہ نبی کے درد والا علم ہے، وہ دنیا کے مفاد والا علم ہے۔ اس لیے آپ سوچ لیں آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، اور ایک عام ماحول جو بنا ہے احساس کمتری کا، اس دائرے سے نکلیں، اور نکل کر آپ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین کی سنت کو زندہ کریں۔ ایک نائب قاسم نانوتوی کا پورے عالم پر بھاری ہوگا، اتنے علماء میں، اتنے ائمہ میں۔ کیوں انہوں نے مخصوص قسم کے علماء کو چنا؟ وہ سمجھتے ذاکر نائک سے کیا دشمنی تھی، وہ کون سی جہاد کی باتیں کر رہے تھے؟ اختلاف الگ چیز ہے، اختلاف کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کیجیے، لیکن جہاد کی باتیں کہاں کر رہے تھے، جہادی سپورٹ کہاں کر رہے تھے؟ لیکن چونکہ ان کے کاز اور ان کے مقاصد کے لیے روڑا بنے ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کے فدائی حملہ آبر کی موبائل کے اندر ایک تقریر تھی، بس اسی چیز کو انہوں نے بہانہ بنا لیا۔ فیس بک کے اندر ان کی تقریر کو لائک کیا ہوا تھا، ان کی ویب سائٹ کو، اسی کو بہانہ بنا لیا۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے آنکھوں کے اندر کانٹا بن کر چبھنے والی ہے، اور یہی کانٹا بن کر چبھنا اصل دین کا کام ہے۔ آج ایک عجیب قسم کی فضا بنی ہوئی ہے، قومی یکجہتی کے نام پر جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایک حد تک صحیح ہے، اکابرین کی سوچ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ضرورت سے زیادہ مصافحہ دونوں ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں صرف جو ہے مولانا کی طرف ہاتھ بڑھاؤ اور مولانا ایسے کر کے بیٹھ جائے، اور مولانا میری طرف ہاتھ بڑھائے اور میں ایسے کر کے کنجوسی سے بیٹھ جاؤں، یہ قومی یکجہتی نہیں ہے، مصافحہ نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، یہ بزدلی ہے، یہ احساس کمتری ہے۔ عید ملن ہم بھی کرتے ہیں تو وہ گنیشا ملن وہ بھی کر کے بتائے، وہ بھی جو ہے کرسمس ملن کر کر بتائے، ادھر سے کچھ پیش رفت ہو، ادھر سے کچھ پیش رفت ہو۔ ایسی کیا بھی ہم نے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے قوم کا بگاڑا ہو، ملک کا بگاڑا ہو۔ تاریخ شاہد ہے، اس ملک کے اندر عدل و انصاف کے پیمانے ہم نے رکھے، ہم نے یہاں پر
انسانیت کا درس دی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وفاداری کا ایسا سبق دیں کہ احساس کمتری اس سے جھلکنے لگے. سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑوں کی بات ضرور ماننا چاہیے، لیکن جہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ادب کے دائرے میں، حدود میں رہ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلاف کرنے کا ہمیں حق ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مولانا کا احترام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں یہ پیغمبر ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے. سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کتنے ہزار مسائل میں اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہے. آج تک کسی نے بتایا کہ ساتھ امام ظفر کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا اختلاف اپنے استاد سے یہ بغاوت؟ سالے ہمارے جو ہے پلیٹ میں کھا کر اسی میں سوراخ کرا. کسی نے کہا؟ احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا، عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا. کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. یہ مزاج شریعت کے خلاف بات ہے. آپ برملا آئیے، ان سے پوچھئے، ان سے معلوم کیجئے، توہین نہ کیجئے، تذلیل نہ کیجئے. یہ اختلاف رحمت رہے گا جب تک ہم سامنے والے کی توہین نہ کریں گے اور بے عزتی نہ کریں گے. لیکن اختلاف کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. مداہنت کرنا اور سینے میں برائی کو چھپا کر رکھنا اور گلے ملنا اور گلے باقی رکھنا، ایسے مسکرا کر سلام کریں گے کہ برسوں برسوں سے جو ہے ازل سے لے کر اب تک کی دوستی ہے، اور دل کے اندر سالہ ملا تو دیکھ لیتا ہوں، ایسا والا معام. اختلاف بربلا کہیے، ہو سکتا ہے ہمارا کنفیوژن ہو، ہمارا مغالطہ ہو، ہمارے سمجھنے کے اندر غلطی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، ہمارے طالب علم کی مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حالات سے نہ ڈر کر حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائے، امن و امان کا معاملہ فرمائے. میں تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اساتذہ کا، آپ کا، کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ دل کے کچھ جذبات اور احساسات کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور اس میں جو غلطیاں ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی درگزر فرمائے. اللہ اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.